الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسعوا إلى ذكر الله۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ عید سے 2-3 جمعہ قبل اس آیت پر بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ 28 سورہ جمعہ کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، کوشش کرو۔ اس اللہ کی یاد سے مراد جمعہ کی نماز بھی ہے اور جمعہ کا خطبہ بھی ہے۔ جہاں تک جمعہ کی نماز کے متعلق بات ہے، پہلے تفصیلاً عرض کی جا چکی ہے۔ یہ نماز بہت اہمیت کی حامل ہے، مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے خطبہ جمعہ کی، اس کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کی تھی۔ خطبہ جمعہ یہ جمعہ کی نماز کے ساتھ خاص ہے، اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر ایک بات عرض یہ کی تھی کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، مسجد کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اپنے رجسٹروں میں ان کا نام لکھو۔ لیکن جیسے ہی خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، یہ فرشتے اپنے رجسٹروں کو لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس خطبہ کی کتنی اہمیت ہے۔ خطبہ کے دوران ہماری سستی، کاہلی، غفلت، سونا، ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ نقصان ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ایک جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، جمعہ اس کا بدل ہے اور اس کی رکعتیں 2 کر دی گئی۔ اب جو ظہر کی 2 رکعتیں رہ گئی، اس کے بدلے میں خطبہ جمعہ دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ جمعہ ہو تو نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ بات چیت ہے۔ یعنی امام جب ممبر پر آ جاتا ہے خطبے کے لیے تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نہ کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ کوئی ذکر کرنا ہے، نہ کوئی بات چیت کرنی ہے۔ بڑا اس کا اہتمام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب خطبہ جمعہ کے لیے بیٹھو تو جیسے ایک حلقہ دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں، کہ ایسے مت بیٹھا کرو۔ اسی طرح بعض ایسی بیٹھنے کی ہیئتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کے اندر سستی آتی ہے اور کبھی نیند بھی آتی ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیند آنے لگے تو اپنی جگہ بدل لو۔ یہ سب باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تاکہ جمعہ کے خطبہ کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ کچھ لوگ خطبے کے دوران نماز شروع کر دیتے، ایک تو یہ کہ پہلے سے آدمی پڑھ رہا ہے، 1-2 رکعت رہ گئی اور خطبہ شروع ہو گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اچانک خطبہ شروع ہو گیا، 1-2 رکعت رہ گئی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جان بوجھ کر کے خطبے کے دوران نماز کا پڑھنا یا آپس میں بات چیت کرنا، یہ سب منع ہے۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے
اس کی اہمیت ہے، لہذا ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ نماز کی اہمیت ہے۔ بہرحال ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑا کڑوا ہے، اب تو ہمارے دل سے نماز کی اہمیت بھی جا رہی ہے۔ نماز بھی ہم ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے ہمارے کندھے پر ایک بوجھ رکھا ہے، اس کو اتار دو بس۔ دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے تو نہ پڑھو بھائی۔ اس طرح پڑھ کر کے احسان کس پہ کر رہے ہیں؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ٹوٹی پھوٹی پڑھ تو رہے، ٹوٹا پھوٹا کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ ٹوٹی پھوٹی ملازمت کیوں نہیں کرتے؟ پھٹے پرانے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ ٹوٹا پھوٹا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ رہ سہ کر ساری یہ چیز اللہ کی عبادت پہ آ کے گرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، اور جیسے جیسے دین کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے، وہ کفر کے دھانے پہ جا کے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں دل سے نکال دیں۔ ہماری کوشش ہو جیسے ہم کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، رہن سہن کے لیے اچھی سے اچھی چیز کی تلاش میں ہے، تو پروردگار کی عبادت بھی ہم تھوڑی کریں مگر اچھی سے اچھی کریں۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں اور قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نماز کے لیے یہ اہتمام شروع کر دیں نا، اہتمام کہ بڑے اہتمام سے اس کو دھیان سے پڑھیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری مغفرت کر دے، شاید اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری مغفرت کر دے۔ بہرحال تو جمعے کے خطبے کی اہمیت اپنے دل میں بٹھانی ہے۔ یہ جو دل کے اندر ایک بات ہے جی نماز میں پہنچ جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، نماز میں پہنچ جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تو ایک بوجھ اپنے کندھے سے اتار رہے ہیں۔ یہ بوجھ اتارنا نہ ہو، عبادت اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے۔ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں عبادت کر رہا ہے، خدا کی قسم اس کو عبادت کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے، پھر عبادت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ آج تو ہمارا عبادت شروع کرنے کو دل نہیں کرتا، اور جب شروع کر لیتے ہیں تو وہ جلدی جلدی کر کے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ عبادت اس کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں چھوٹا عمل یا بڑا عمل یا چھوٹی عبادت یا بڑی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ عبادت اس کے لیے بہت بڑی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال خطبہ جمعہ کا اہتمام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا پر یہ باتیں چلتی ہیں، پہلے ایسے چلتی آ رہی ہیں، لوگ نئے نئے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جی خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے۔ آج عربی سمجھتا کون ہے؟ آج تو مقامی زبان میں ہو، جہاں اردو والوں کا غلبہ ہو اردو میں ہو، جہاں کسی اور زبان کا غلبہ ہو اس زبان میں دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مختلف زبانیں بھی جانتے تھے، اور مختلف قبائل کے صحابہ بھی آپ کے سامنے تھے، اور مختلف علاقوں میں صحابہ کو بھیجتے بھی تھے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، مگر کسی صحابی سے نہیں کہا کہ اس خطبے کو عربی سے بدل لو، مقامی زبان میں خطبہ تھا۔ آج 15ویں صدی میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سنتے ہیں بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بات یہ ہوتی ہے یار بات تو بڑی دلیل سے کر رہا ہے۔ کس بات کی دلیل؟ دلائل تو شیطان کے پاس بھی ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت سے ہٹا رہا ہے، دلائل شیطان کے پاس بھی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے ہٹا رہا ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے شیطان کے پاس بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی عبادت چھوڑ دو؟ تھوڑا عقل سے بھی سوچنا ہے کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ اذان کے بارے میں کبھی کوئی نہیں کہتا کہ اذان عربی میں ہے، اب پتہ نہیں چلتا اس میں کیا لکھا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو بھی مقامی زبان میں کر دو۔
نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. لوگ کہتے بھی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھتے, اس کو بھی انگلش میں کر دو, اردو میں کر دو, مقامی زبان میں کر دو. یہ سب ہماری عقل کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا, نہ کرنے کو حکم دیا ہے. البتہ ہمارے ہاں جیسے ایک طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے بیان ہوتا ہے جس میں واضح و نصیحت ہوتی ہے, پھر باقاعدہ بعض مسجدوں میں ایسا ہے کہ بیان پہلی اذان سے پہلے شروع ہو جاتا ہے, پھر پہلی اذان ہوتی ہے, سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے, پھر دوسری اذان ہوتی ہے, کہیں پہلی اذان کے بعد بیان ہوتا ہے, پھر سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے. یہ جو واضح و نصیحت ہے یہ کوئی مولویوں نے اپنے پیٹ سے شروع نہیں کی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو قرآن اور حدیث سناتے تھے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے اب بیٹھ جاتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ کے خطبے سے پہلے میں چاہتا ہوں لوگوں کو واضح و نصیحت کروں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اجازت طلب کی, فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اجازت طلب کی تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے؟ کہا میں کیا سکھاؤں گا, میں تو قرآن اور حدیث سکھاؤں گا جو اس میں اللہ نے اور رسول نے بیان کیا ہے, اس کی نصیحت لوگوں کو کروں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کیا کرو, لیکن ایک بات یاد رکھو, جیسے خطبے کے لیے میں نکلنا شروع ہو جاؤں بس تمہیں اس وقت بیٹھ جانا ہے. تو آج جو ہماری مساجد میں یہ ہو رہا ہے یہ اسی طریقے پر عمل ہو رہا ہے. تو مقامی زبان میں پہلے واضح نصیحت ہو جاتی ہے, مگر نبی کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہے وہ اب بھی الحمدللہ برقرار ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. اپنی عقل سے, اپنی سوچ سے, دین کے اندر اپنی رائے داخل کرنے سے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. دین میں عقل کو دخل نہیں ہے, دین میں جو کہا ہے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, بڑے خیر خواہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ خیر خواہ نہیں ہے, لوگوں کے اندر سے دین کی اصل مٹا رہے ہیں کہ دین کی اصل کیا ہے. دین کی اصل کیا ہے؟ ابھی 2 سال سے تقریباً ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے جی کرونا ہے, لوگوں کو جمع ہونے سے منع کیا جا رہا ہے, مسجد میں جمعہ کی 2 جماعتیں ہونی چاہیے. یہ باتیں تو ساری کرتے ہیں, مگر اس بات کے لیے اس جمعہ کی حیثیت کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. ایک مسجد کے اندر جمعہ کی دوسری نماز اس وقت کی جا سکتی ہے جب پہلی جماعت ہو تو لوگوں کو مسجد میں نماز کی جگہ نہ ملے, اتنی بھر جائے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر دوسری جمعہ کی نماز کی جا سکتی ہے, ورنہ نہیں کی جا سکتی. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ لوگوں کے اندر اعلیٰ درجے کی, معاف کر دینا مجھے, معاف کر دینا, اعلیٰ درجے کی سستی پائی جاتی ہے. میں ایک مثال دوں, یہ ہم ظہر کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں, کسی مسجد میں اعلان کر دیا جائے جی 10 15 20 منٹ کے وقفے سے 2 3 جماعتیں ہوں گی, تو مجھ سمیت ابھی دوسری پڑھ لیں گے, تیسری جماعت میں پڑھ لیں گے, چوتھی جماعت میں پڑھ لیں گے, آئیں گے پھر بھی نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے. ہمارے لوگوں نے بڑا ہلکا لے لیا ہے ہر چیز کو. جی فتویٰ آ گیا ہے, کس چیز کا فتویٰ آیا ہے, کیا آیا ہے, اس فتوے کو پڑھو تو صحیح, اس میں لکھا کیا ہے. اوپر کی باتیں نہیں پڑھنے کی ہوتی ہیں, حقیقت کیا ہے اس چیز کی اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مساجد میں ایک نیا طریقہ چل رہا ہے, جی دوسری جماعت بھی ہوگی, تیسری جماعت بھی ہوگی. میں اس کی ایک مثال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے تھے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, میں جوانوں کو حکم دیتا ہوں وہ لکڑیاں جمع کریں اور کسی کو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کرتا ہوں,
اور جو جماعت کی نماز میں نہیں آتے میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دیتا ہوں. یہ حدیث ہے. تو وہ لوگ بھی تو کہہ سکتے تھے نا جی مسجد میں دوسری جماعتوں کی اس میں آگے پڑھ لیں گے, تیسری جماعتوں کی اس میں آگے پڑھ لیں گے, چوتھی جماعتوں کی اس میں آگے پڑھ لیں گے. لیکن نبی نے ایسا دروازہ نہیں کھولا. نبی نے کہا جو جماعت ہو رہی ہے اسی میں آنا ہے, اس میں نہیں آتے میں تمہارے گھروں کو جا کر جلا دوں گا. ہمارے یہاں لوگوں نے دین کو بڑا ہلکا لے لیا ہے, اور ایسا رائے دینے والا اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفی سمجھتا ہے. خدا کے واسطے دین میں اپنی رائے کو دخل نہ دیا کرو. دنیاوی کام میں جو کرتے ہو کرو, دین کو ہلکا مت لو. دین کو اپنے نقشے کے اوپر چلنے دو جو نقشہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ہم کو بنا کے دیا ہے. عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح نبی کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے اسی طرح الحمدللہ چل رہا ہے, نہ اس کو کسی اور زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے. فکر ہمیں کرنی ہے کہ اس کا اہتمام ہم کیسے کریں. یہ جو جمعہ کے خطبے ہیں اس میں کیا چیز ہوتی ہے, پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کی یاد کی طرف دوڑ لگاؤ, اس کی طرف سعی کرو, کوشش کرو. دوڑ لگاؤ, اس کی طرف سعی کرو, کوشش کرو. تفسیر قرطبی کے اندر لکھا, علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے جو خطبے میں کی جاتی ہے. تو خطبے کا مقصد کیا ہے؟ خطبے کا مقصد اللہ کی یاد ہے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ سے مدد مانگنے کو بیان کرنا ہے. یہ خطبے کا مقصد ہے. اس میں واضح و نصیحت نہیں ہوتی ہے. کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے, اگر کوئی جمعہ پڑھانے والا اللہ کی تعریف نہیں کرتا, جس کو حمد و ثنا کہتے ہیں, حمد و ثنا وہ نہیں کرتا, صرف لوگوں کو واضح و نصیحت کر کے خطبہ پڑھتا ہے, کہا اس نے جمعہ کا خطبہ نہیں پڑھا, ان کی نماز جمعہ نہیں ہوگی. بہت بڑا مسئلہ لکھا ہے, اس لیے کہ اس نے خطبے کا مقصد فوت کر دیا. خطبے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اللہ کی تعریف کرنا, اللہ کی عظمت کو بیان کرنا, اللہ سے مدد مانگنے کو بیان کرنا. یہ خطبے کا مقصد ہے. اس میں واضح و نصیحت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی خطبہ پڑھنے والے نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی, اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی, صرف لوگوں کو واضح و نصیحت کی اور اس نے جمعہ پڑھا دیا, ان کا جمعہ ادا نہیں ہوتا. خطبے کا مقصد فوت ہو گیا. خطبے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی عظمت بیان کرو, اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ کی تعریف کرو, اور اللہ سے مدد مانگنا لوگوں کو سکھاؤ کہ مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے, کسی اور سے نہیں مانگی جاتی. ہمارے یہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے. کہیں لمبا خطبہ پڑھ دیتے ہیں وقت کے مطابق, کہیں وقت کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر مختصر خطبہ پڑھتے ہیں, اس کے الفاظ بھی مختصر ہوتے ہیں, لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت ہو, اللہ کی تعریف ہو, اور اللہ سے مدد مانگنے کو بیان کیا جائے. جہاں لمبا خطبہ پڑھا جاتا ہے وہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اگر منزل پانا چاہتے ہو, حق کا راستہ پانا چاہتے ہو اور حق پر چلنا چاہتے ہو, تو اس خطبے میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دوسرے خطبے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اس کی آیت پڑھی جاتی ہے. حضرات خلفاء کا نام لیا جاتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کچھ کا نام لیا جاتا ہے, اور صحابہ کرام پر جو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اس کو تذکرہ کیا جاتا ہے. خطبے میں صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ بات رہے جو دین ہم تک پہنچا ہے, جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں, وہ بغیر صحابی کے ہمیں مل ہی نہیں سکتا.
یہ انہی صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے، انہی صحابہ نے محنت کی ہے اور محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ معیار حق ہے، اگر ان کو درمیان سے نکال دیا سمجھ جائیے کہ دین ختم کر دیا۔ ان کے بارے میں ہم زبان درازی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ صحابہ کی آپس کی جو باتیں ہیں اس کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا حق نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کا فیصلہ کرنے والے؟ ہماری سوچ گندی ہے، ہماری زبان گندی ہے، ہمارے اندر خیالی پلاؤ گندے پکتے ہیں۔ ہم صحابہ کا محاکمہ کریں گے، ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، نہ نہ، اللہ نے ایک میں سب کو جمع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں اور جا بجا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سب سے راضی ہو گئے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ اس لیے آج میڈیا کا دور ہے، جو میڈیا پر آ کر صحابہ کے واقعات کو اچھالتا ہے، ان کی آپس کی چپخلشوں کو اچھالتا ہے، ان کے اختلاف کو اچھالتا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جانے والا ہے۔ اس کو مت سنو، اس کو مت سنو۔ یہ اگر خیر خواہ ہوتا تو صحابہ کی تعریف کرتا، صحابہ کے آپس کی باتوں کو بھلا دیتا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو اچھالنے والے؟ جو بھی میڈیا کے اوپر ایسا بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس انسان کے بارے میں سمجھ جاؤ کہ اس کے اسلام میں شک ہے۔ سب سے پہلے یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ پہلے لوگ کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے بڑے بڑے الفاظ کہنے لگے، تعریف میں آسمان زمین کے قلابے جوڑنے لگے، بڑے بڑے الفاظ بولنے لگے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تھوڑی سی سختی کی، کیا کی؟ سختی کی کہ یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، تو آپ کی سختی پر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں۔ ان بدبختوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ کالا کرے، نعوذ باللہ، سود اللہ وجہہ۔ اللہ نے صحابہ کو عقل دی تھی، نبی سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، اس کے بدلے میں صحابہ نے کہا کرم اللہ وجہہ، اللہ حضرت علی کے چہرے کو عزت والا کرے۔ اس وقت سے آج تک کہا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آج اس کی لوجک سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ ان بدبختوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایسے کتے بھونکنے والے ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو صحابہ کے اختلاف کو اچھالتے ہیں۔ بھائی ہمارا کیا واسطہ کسی کے اختلاف سے؟ ہمارا کیا واسطہ؟ ان کی آپس کی بات تھی، ہو گئی۔ ان کے اندر اگر آپس میں اختلاف تھا تو ان کے اندر آپس میں محبت بھی تھی۔ محبت کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اختلاف کو کیوں بیان کرتے؟ ایک سوال ہے میرا۔ لہذا میڈیا کے اوپر جو کتا ان صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے اس بدبخت کو کبھی بھی نہ سنیے۔ سمجھ جاؤ یہ خود بھی کفر کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ یہ دین کس نے پہنچایا؟ نبی تو ہمارے پاس نہیں آئے، آسمان سے رسی کے ذریعے کوئی کتاب تو ہمارے درمیان نہیں لٹکائی گئی۔ انہی صحابہ نے سیکھا، انہوں نے عمل کیا، زمین کے مختلف خطوں پر پھیل گئے، جہاں جہاں گئے وہاں کے لوگوں کے لیے پیشوا بن گئے، مقتدا بن گئے، امام بن گئے، اور نبی کا دین ان صحابہ نے لوگوں کو سکھایا۔ اس طرح الحمدللہ یہ دین ہم تک ہے۔ آج ایک اور نعرہ لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ میڈیا سنتے ہیں، اس لیے وضاحت کر دوں۔
جی یہ فلاں کو بیچ میں سے ہٹا دو، فلاں کو بیچ میں سے ہٹا دو، فلاں کو بیچ میں سے ہٹا دو، دین باقی نہیں رہے گا۔ دین ہمارے درمیان اس وقت تک موجود ہے جب تک اس دین کی لڑی کے اندر ہمارے اسلاف بڑے بڑے موجود ہیں۔ زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، بیچ میں سے ایک کڑی نکال دو، زنجیر ثابت رہے گی؟ کبھی نہیں رہ سکتی۔ بھئی یہ دین بھی ایسی پہنچا ہے۔ آج لوگ نعرے لگاتے ہیں نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ فلانوں کی باتیں ہیں، یہ فلانوں کی باتیں، یہ فلانوں کی باتیں نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو زنجیر کی لڑی کی طرح ہم تک پہنچی ہیں، اور الحمدللہ یہ باقی ہیں اور تا قیامت باقی رہیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ اس طرح بھونکنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے، ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ بھئی ایک انسان کا نسب باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، شکڑ دادا اوپر تک چلتا ہے، درمیان سے ایک کو نکال دو، اس کا نسب محفوظ رہے گا؟ کبھی نہیں رہ سکتا۔ یہ دین بھی ہم تک اسی طرح پہنچا ہے۔ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، آپ سنتے ہو کہ ہر جمعہ کے اندر کہ خطبے کے اخیر میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ پارہ 14 کی آیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جب آپ امیر المومنین تھے تو زمین کے اوپر آپ نے بڑا عدل اور انصاف قائم کیا۔ 2-2.5 سال کی حکومت کی، زیادہ نہیں کی، 2-2.5 سال کی، لیکن 2-2.5 سال کے اندر ایسا مثالی عدل و انصاف قائم کیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ جس رات آپ کی وفات ہوئی ہے جنگل کے جانور بھی رو پڑے، ایسا عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں جب سردی کا زمانہ آتا ہے، برف باری کا زمانہ آتا ہے، تو کچھ پکچر اور کچھ ویڈیوز چلتی ہیں کہ جو اللہ کے پرندے ہیں جو مختلف جگہوں سے چر لیتے ہیں، اپنا کچھ کھا پی کے گزارا کر لیتے ہیں، دانا چگ لیتے ہیں، لیکن جب برف کا موسم آتا ہے تو برف کے موسم میں ہر چیز پہ چونکہ برف آ جاتی ہے، درخت سے بھی کوئی چیز نہیں چگ سکتے، کہیں اور سے بھی، تو ایسی جگہوں پر چند دانے رکھ دیا کرو جہاں برف نہیں ہوتی، تاکہ یہ چرند پرند جو ہے وہاں سے اپنا گزارا کر لیں۔ یہ دنیا میں اس چیز کی ابتدا کس نے کی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اصل میں ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی ہوتی ہے، ہم دوسروں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا کارنامہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا کہ جہاں جہاں برف پڑتی ہے، جہاں پرندوں کی غذا مشکل ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے کہیں ڈھیر لگا دیا کرو، کہیں دانہ بچھا دیا کرو، اللہ کی یہ مخلوق اس سے اپنے غذا کو پورا کر لے، اپنے دانے چن لے اور کھا لے اور اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ کارنامہ ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ جمعے کے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جائے۔ یہ آیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابی، قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے صحابی، اللہ کے نبی کی بڑی محبت تھی ان سے، فرمایا کرتے تھے کہ دین 2 باتوں پر ہے، ایک بھلائی کا حکم کرنا، ایک برائی سے روکنا۔ 2 باتوں پر ہے، ایک بھلائی کا حکم کرنا، ایک برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن بھلائیوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن برائیوں سے روکا ہے، اگر ان کا خلاصہ، ان کا شارٹ کٹ چاہیے تو وہ اس آیت کے اندر ہے۔ اس پر کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے، اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے سوال کرے کہ تمہارا جو دین اسلام ہے اسے مختصر انداز میں ہمیں بیان کر دو، شارٹ کٹ میں،
پورے دین اسلام کو شارٹ کٹ میں بیان کر دو، 2 الفاظ میں، اسے یہ آیت پڑھ کے بتا دو، اسے یہ آیت پڑھ کے بتا دو۔ پورے اسلام کا مختصر اور شارٹ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے۔ جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو اس آیت کے اوپر ختم ہوتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو دین کا خلاصہ سمجھا دیا جاتا ہے۔ یہ بھلائی کے کام ہے اور یہ برائی کے کام ہے۔ بھلائی کے کام کو کرو اور برائی کے کام سے بچو۔ انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، اس کا سمجھ آ جائے گا کیا ہے۔ یہ آیت بڑی عظیم الشان ہے۔ کفار میں ایک بڑا ذہین انسان تھا، ولید نام تھا اس کا، ولید، بہت بڑا شاعر بھی تھا اور بہت بڑا ذہین بھی تھا۔ اللہ کے نبی پر جب یہ آیت اتری اور لوگوں کے درمیان جب اس کو سنانا شروع کیا تو اس ولید نے بھی سنی۔ جب اس نے سنی تو اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں انسانوں کے کلام کو بھی جانتا ہوں، جنات کے کلام کو بھی جانتا ہوں، اور یہ جو کلام ہوتا ہے اس کی اونچ نیچ کو بھی جانتا ہوں، میں اتنا ماہر آدمی ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے پڑھ کر کے بتایا ہے، اللہ کی قسم نہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، نہ کسی جن کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ تو ہماری عقل سے اوپر کا کلام ہے۔ پھر اس نے قسم کھائی اور کہا کہ اس کلام کے اندر بڑی مٹھاس ہے، اس کے اوپر بڑی رونق ہے، یہ کلام تو ایسا ہے جیسے کہ ایک درخت زمین سے نکلتا ہے، جس کا تنا ہوتا ہے، اس تنے کے اوپر شاخیں اور پھل اور پھول ہوتے ہیں، یہ کلام بھی ایسا ہی ہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ یہی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ لینا دینا کیا کرو، ان کو گفٹ دیا کرو۔ یہ حکم دیا ہم کو 3 باتوں کا، اور ہمیں روکا بےہودگی سے، بڑے گناہ سے، ظلم والے گناہ سے، 3 باتوں سے روکا، اور پھر فرمایا اے نصیحت کرنے والوں، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کر جاؤ۔ 6 باتیں اس آیت کے اندر بیان کی ہیں اور یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اور یہ خلاصہ تقریباً ہر جمعے خطبے میں پڑھا جاتا ہے تاکہ مسلمان کو اس کا سبق یاد رہے کہ مجھے یہ کام کرنے کو کہا ہے، یہ ہم بھولے نہیں۔ اس کا اہتمام اتنا کیا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو یہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئندہ جمعے عرض کی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔